کے پاس چلے جاؤ، اگر میرا نبی یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ سونا ہو جائے تو میں اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، اور میرا نبی جہاں جائے گا یہ سونا میرے نبی کے ساتھ جائے گا، اور میرا نبی جیسے چاہے گا اس سونے کو خرچ کرے گا۔ عام سامعین و سامعات، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور پوری کائنات کے ذروں ذروں کا مالک ہے۔ بے شمار رحمتیں نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اخلاق حسنہ، خلق اور عادت کے اعتبار سے جب ہم سماج کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اخلاق نہ بڑوں کے اندر پایا جاتا ہے، نہ جوانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، نہ بچوں کے اندر مل رہا ہے، اور نہ ہی خواتین کے اندر مل رہی ہے۔ بزرگ آدمی ہو، بچوں کے سامنے ایسے ایسے جملے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو شرم آ جاتی ہے، اور نوجوان ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو ان کے سامنے بچے ہوتے ہیں ان کو شرم آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اخلاق کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ اماموں پر بھی کمنٹ کیا جاتا ہے، عالموں پر بھی کمنٹ کیا جاتا ہے، کتاب و سنت کے تشہیر کرنے والوں کو بھی کمنٹ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ آپ کا اخلاق حسنہ کیا تھا؟ ایک کتاب جو آج بھی بک اسٹالوں پر ملتی ہے، جس کتاب کا نام ست اہنسا، اور اس کتاب کا لکھنے والا کون؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، مہاتما گاندھی جی تھے، جو اس کتاب کے لیکھک، لکھنے والے، پوری کتاب کے اندر انہوں نے صرف 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پوری کتاب کے اندر مہاتما گاندھی جی نے صرف 2 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے۔ کن لوگوں کا؟ ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ انہی دونوں ہستیوں کے سے کتاب کو پر کر دیا گیا، کتاب کا اختتام ہو گیا۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کتاب کے اندر لکھا تو یہ لکھا کہ اگر یہ ہندوستان کا مسلمان، اگر یہ بھارت کا مسلمان
اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لے، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پنہا کر لے، تو بہت بڑے کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اپنے نبی کے اخلاق کو ہی اپنے اندر اپنا لے، ساری دنیا اسلام کے اندر، اسلام سے محبت کرنے والی بن جائے گی، اسلام کے اندر آنا شروع کر دے گی۔ اور جب اسی رائٹر نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت عمر جیسا اگر انصاف کرنے والا اس دنیا کے اندر آ جائے، حضرت عمر جیسا انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہو جائے کہ دنیا کے اندر امن و امان اور شانتی کی لہر دوڑ اٹھے گی۔ وہ حضرت عمر فاروق جن کا بیٹا ملک شام کے اندر شراب پی لیا، امیر المومنین ہے، لیکن ملک شام کے اندر ان کے بیٹے نے شراب پی لی، نشہ طاری ہو گیا۔ ملک شام کے گورنر کو جب معلوم ہوا کہ عمر فاروق کا بیٹا شراب پی لیا ہے اور نشے کی حالت میں ہو گیا ہے، تو شریعت کا یہ تقاضا ہے، شریعت کا یہ حد ہے کہ شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے جائے، اس کی یہ سزا ہے، شریعت نے متعینہ کیا ہے۔ ملک شام کے گورنر نے عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے لگوائے۔ جب اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق کو ملتی ہے، عمر فاروق کو ملتی ہے، تو اپنے غلام کو بھیج کر کے اپنے بیٹے کو وہاں ملک شام سے بلواتے ہیں اور اپنے جلاد کو حکم دیتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو پھر سے 40 کوڑے لگائے جائیں۔ غلام کہتا ہے ان کی سزا تو انہیں ملک شام کا گورنر دے چکا ہے، پھر دوبارہ انہیں سزا دینے کا معاملہ کیوں؟ عمر فاروق نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک شام کے گورنر نے ممکن ہے کہ میری وجہ سے، امیر المومنین کی وجہ سے جلاد نے ان کے جو کوڑے لگائے ہوں ڈر ڈر کے لگائے ہوں، میری ادب میں لگائے ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرا جلاد میرے بیٹے کو کوڑے لگائے، اور جب ایک جلاد 10 کوڑے مارنا ہو جائے پھر اپنے کوڑے کو مارنا بند کرے گا، پھر دوسرا جلاد 10 کوڑے اور لگائے گا، اس لیے کہ 10 کوڑا لگانے کے بعد اس کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے دوسرا جلاد پھر 10 کوڑا لگائے گا، تیسرا جلاد پھر 10 کوڑا لگائے گا، ایسے اسے 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ ملتا ہے کہ بھی کچھ کوڑے لگائے گئے تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق نے حکم دے دیا جتنے کوڑے مارنے باقی رہ گئے ہیں میرے بیٹے کے قبرستان پر اتنے کوڑے لگا دیے جائیں۔ اس لیے رائٹر نے لکھا نبی کا ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اسلام کے مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ اس بات کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ وہ مہاتما گاندھی جی نے اس تذکرے کو اپنے کتاب کے اندر ستیہ اہنسا کے اندر آج بھی پرنٹ ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آج نبی ہمارے ہیں، اسی نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، گواہی کو اور دے رہا ہے، اور مسلمان اس سے دور ہے، مسلمان اس سے دور ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اونچے عہدے پر فائز ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کائنات کا چلانے والا گواہی دے رہا ہے، اللہ عز و جل گواہی دے رہے ہیں۔ اے نبی آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اور میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا میں تھے نا، اللہ کی کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جبریل امین آتے ہیں، کئی بار ہم نے سنا ہے کہ آپ کو جبریل امین اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، اے نبی پڑھو۔ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سینے سے لگا کر دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ پھر چھوڑا گیا، پھر دبایا گیا، پھر آپ کو یہ پڑھایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ غار حرا سے اپنے گھر جاتے ہیں، کانپ رہے ہیں، آپ کا بدن کانپ رہا ہے، اپنے بیوی اما خدیجہ سے کہتے ہیں کہ زملونی زمبلونی، اے میری بیوی مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ چادر دے دیا جاتا، کمبل اڑا دیا جاتا۔ جب آپ کی طبیعت تھوڑا سنبھلتی ہے نا تو سارا ماجرا اپنے بیوی کے سامنے، اما خدیجہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ مجھے ضائع کر دے گا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ میرے اوپر آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، اما خدیجہ دلاسا دیتی ہے۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر اما خدیجہ کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے پیارے شوہر، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری بیوی خدیجہ، یہ بات تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کیوں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا؟ کیوں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا؟ کیوں اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اب اما خدیجہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ غار حرا سے نکل کر کے نبوت کا تاج پہن کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ ابھی اما خدیجہ کو یہ معلوم نہیں ہے، ابھی اما خدیجہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ جیسے پہلے محمد ابن عبداللہ تھے، ابھی بھی محمد ابن عبداللہ ہے، ابھی معلوم نہیں ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہو گئے۔ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا میری بیوی اللہ مجھے کیوں ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ اما خدیجہ نبوت کے پہلے کا تذکرہ پیش کر رہی ہیں۔ اے میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیجئے، آپ فکر نہ کیجئے، اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، صحیح بخاری شریف کے الفاظ، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا
کہ آپ رشتے داری جوڑنے والوں میں سے ہیں، آپ رشتہ کاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کو جدا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کو بھائی بھائی بنانے والے ہیں، آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے آپ رشتے داری جوڑتے ہیں، رشتے داری آپ جوڑنے والے ہیں، آپ رشتوں کو ملانے والے ہیں۔ یہ پہلا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف کا تذکرہ، آپ کے اخلاق کا تذکرہ اما خدیجہ پیش کر رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر رشتہ داری کی بات آ گئی تو حدیث بھی میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہر طائف کے اندر گیا۔ شہر طائف میں جب میں پہنچا تو طائف والوں نے مجھے گھیر لیا۔ ابو ہریرہ بڑے زمانے کے بعد آئے ہو، بڑے دنوں کے بعد آئے ہو اور آ گئے ہو تو درس حدیث سنا دیجئے، پیارے رسول کی پیاری بات سنا دیجئے، وہ حدیث سنا دیجئے، وہ درس دے دیجئے جس حدیث کو آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ ڈائریکٹ مطلب اپنے کانوں سے آپ نے سنی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر رہے ہو، حدیث پیش کر رہے ہو اور آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابھی آیا ہوں، تھکا مادہ ہوں، پہنچا ہوں، آج رہنے دیجئے، کل میں حدیث سنا دوں گا، کل میں درس دے دوں گا۔ سارے طائف میں ہنگامہ ہو گیا، ابو ہریرہ آئے ہیں، کل ان کا درس ہونا ہے۔ مسجد بھر جاتی ہے، طائف کے اندر مسجد پر ہو جاتی ہے، ابو ہریرہ کا درس ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ منبر پر تشریف لے آتے ہیں درس دینے کے لیے، لیکن درس دینے سے پہلے آپ نے ایک شرط لگا دی، ایک کنڈیشن رکھ دیا، شرط لگا دی آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمام سامعین سن لو، درس سننے والے لوگوں، جمع ہوئے لوگوں سن لو، یہ ابو ہریرہ اس وقت تک درس نہیں دے گا، ابو ہریرہ اس وقت تک تمہارے سامنے درس پیش نہیں کرے گا، پیارے رسول کی پیاری پیاری باتیں نہیں بیان کرے گا، جب تک کہ ایک آدمی اس مجمع کے اندر ایسا ہو جو اپنے رشتے داروں سے ناراض ہو، وہ اٹھ کے چلے جائے۔ اگر ایک بھی ایسا آدمی ہوگا ایسا جو اپنے رشتے داروں سے ناراض رہتا ہوگا، یا ابو ہریرہ اس وقت تک درس نہیں دے گا جب تک کہ اٹھ کے چلے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا، ایک نوجوان بیٹھا تھا، اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے اعلان یہی اسی بات کا کیا، تیسری مرتبہ بھی ابو ہریرہ نے اسی بات کا اعلان کیا۔ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، سارے مجمع میں ایک آدمی، ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ، میں کئی دنوں سے اپنے خالہ سے ناراض رہتا ہوں، نہیں بولتا ہوں، نہیں چلتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں اپنے خالہ سے معافی مانگ کے آتا ہوں۔ ابو ہریرہ اس وقت تک درس نہیں دیجیے گا جب تک کہ میں معافی مانگ کے واپس نہ آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں معافی مانگنے چلے جاؤں اور آپ درس شروع کر دیں اور پیارے رسول کی پیاری باتیں ہم سے غائب ہو جائے۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، جلدی جاؤں۔ خالہ کے ہاں پہنچتا ہے، اے میری خالہ، کئی دنوں سے میں تجھ سے ناراض رہتا تھا، میری غلطی کو معاف فرما دے، میری غلطی معاف کر دے۔ خالہ نے سوال کیا اچانک کیوں؟ ابھی تک معافی مانگنے نہیں آئے، آج اچانک معافی مانگنے کیوں آ گئے؟
کہا خالہ اس لیے کہ ابو ہریرہ درس کے لیے بیٹھے، یہ شرط انہوں نے لگا دی ہے، اس لیے معافی مانگنے چلے آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرے دروازے پہ تو آیا، جہاں تیری غلطیوں کو میں نے معاف کیا۔ نوجوان مجمع میں پہنچتا ہے، سوال کر لیتا ہے، ابو ہریرہ سے یہ سوال کر لیتا ہے، اے ابو ہریرہ، پوری مجلس میں ایک اکیلا نوجوان اپنے خالہ سے معافی مانگنے گیا، مجھ اکیلے کے خاطر سارے مجمع کو آپ نے درس سے محروم کیوں رکھا؟ آپ نے درس کو روک کر کے کیوں رکھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نوجوان تو بیٹھ جا، آج کی درس میں یہی حدیث تیرے سامنے پیش کیے دیتا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ابو ہریرہ وہیں موجود تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی محفل ہو، اگر ایسی محفل میں کوئی ایسا آدمی موجود ہو یا کوئی آج کے دور کا کوئی گاؤں کیوں نہ ہو، اگر ایک بھی آدمی ایسا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے دور رہتا ہو، رشتہ داری کو کاٹنے والا ہو، ایسے گاؤں کے اندر، ایسے محلے کے اندر، ایسے مجمع کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی سکینت نازل نہیں ہوتی، اللہ ایسی محفلوں سے، اللہ ایسے گاؤں سے رحمت کو اٹھا لیتا، اپنی سکینت کو اٹھا لیتا۔ اگر اس حدیث کے تناظر میں اگر سب کو توڑ لیا جائے تو ہاں صاحب، اور رشتے تو الگ بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے بولنے کے لیے راضی نہیں، ایک بیٹا اپنے باپ سے بولنے کے لیے راضی نہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے بولنے کے لیے راضی نہیں۔ اما خدیجہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتے داری جوڑنے والے ہیں۔ یہ محمد ابن عبداللہ کا اخلاق ہے، محمد الرسول اللہ بننے کے پہلے کا یہ اخلاق عالیہ ہے۔ اس شخصیت کا حال یہ ہے کہ نبی کے پہلے کے یعنی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت کا یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا جب حال ہے تو محمد الرسول اللہ ہونے کے بعد آپ کے اخلاق حسنہ کا حال کیا ہوگا؟ ہاں لوگوں، آپ میرے رشتہ دار نہیں، آپ میرے خونی بھائی نہیں ہو، ہاں لیکن آپ میرے دینی بھائی ہو۔ آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، آپ رات میں ناچ گانے کے شوقین ہو، ناچ گانا پوری رات آپ دیکھنے والے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا مال میرے ساتھ، آپ کا امال آپ کے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بگڑے گا تو آپ کا بگڑے گا، گناہوں میں شامل ہوگے تو آپ کا ہوگا، لیکن دینی بھائی کے ناطے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں گا، میری ذمہ داری ہے یہ۔ ہمارے اخلاق آپ دیکھ لو، طنزیہ جملے، ایسے فحاشی الفاظ، ایک دوسرے پہ کمنٹ کرنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمے زندگی کو مہاتما گاندھی جی نے پڑھا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا یہ مسلمان پڑھنا نہیں جانتا، اس کو اپنانا نہیں جانتا، آج کے مسلمان میں وہ کردار موجود نہیں ہے، وہ اخلاق موجود نہیں ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما خدیجہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. سب سے پہلی خصلت بیان کر رہی کہ آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر جھگڑا پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے چغلی لگاتے ہیں. یہ ہمارے اخلاق کا حالیہ ہے. اب دوسری خصلت بیان کر رہی ہیں, دوسری اخلاق حسنہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ بیان کر رہی ہیں. ابھی معلوم نہیں کہ آپ نبی ہو گئے, آپ رسول ہو گئے. اما خدیجہ کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہوئیے. کل لا تحمل الکلا, دوسری خصلت آپ کی یہ ہے, دوسرا اخلاق عالیہ اخلاق حسنہ آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بوجھ کے طرح دبا جا رہا ہو تو آپ اس کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں. اس کا دو معنی لیا جا سکتا ہے, اس کا دو معنی لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے کوئی آدمی قرض ہو, مقروض ہو, قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہو اور کچھ پیسوں سے اس کے قرض کو کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے تیار ہو جائے کہ یہ لو پیسہ تم اپنے قرض کو دے دو, پریشان نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ کسی کے بوجھ کو اٹھانا, کسی کا کوئی کام کر دینا, میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا اخلاق حسنہ. پڑھیے وہ منظر, حدیث کا وہ منظر پڑھیے کہ آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل کے راستے سے ہو رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جو لکڑیاں خوب جمع کی ہوئی ہے, لکڑیاں جمع کر کے وہ اٹھانا چاہتی کہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر پہ لے جاؤں, اٹھا نہیں پاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے اور آپ نے اس بڑھیا اماں سے پوچھتے ہیں کہ بڑھیا اماں اتنی لکڑیاں کیوں لے لیتی ہو جب تم اٹھا نہیں پاتی ہو, کہاں لے جاؤ گی, کہاں تمہارا گھر ہے؟ بتاتی ہے فلاں جگہ میرا گھر ہے. امام الانبیاء ہے, رحمت للعالمین ہے, وہ نبی جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا تھا, اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیا تھا اے میرے فرشتے جاؤ میرے نبی کے پاس چلے جاؤ, محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. اگر میرا نبی یہ کہہ دے کہ پہاڑ سونا ہو جائے تو میں اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا, اور میرا نبی جہاں جائے گا یہ سونا میرے نبی کے ساتھ جائے گا, اور میرا نبی جیسے چاہے گا اس سونے کو خرچ کرے گا. فرشتہ آتا ہے میرے نبی کے پاس اور کہتا بھی ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کہہ دے تو یہ سونا پہاڑ بن جائے اور آپ کے ساتھ یہ سونا جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم لحاتی مسکینہ, اے اللہ جب تو مجھے جب تک زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھ. وہ رسول ہیں ہمارے اور آپ کے محترم نبی ہیں. آپ اس بڑھیا اماں کے لکڑی کے گٹھر کو, لکڑی کے بوجھ کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. وہ سر اور کندھا جب اپنے کندھے پر چادر رکھ لیں تو اللہ کو حیا آ جائے اور اللہ یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے, یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے. نبی کے کندھے پہ چادر اگر ہو جائے تو اللہ کو بھی حیا آ جائے. وہ میرا اور آپ کا نبی اپنے سر پر اس لکڑی کا بوجھ اٹھاتا ہے اور بڑھیا اماں کے گھر پہ پہنچاتا ہے, واپس جاتا ہے.
बुढ़िया कहती है, बेटे तूने मेरा काम किया है, खुश किया है मुझे, रुक जा, मेरे घर में एक बकरी है, बस बकरी को दुहलाती हुए गिलास दूध पी के चले जा। दूध भी लाती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध भी पीते हैं, जाने लगते हैं। फिर बुढ़िया पीछे से पकड़ती है, अरे मेरे बेटे तू रहता कहाँ है, अपना एड्रेस दे दे, पता दे दे, कहाँ रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अपने घर का पता देते हैं। बुढ़िया कहती है, मेरे बेटे रुक जा, ठहर जा। भागती हुई अपने घर में जाती है और रुई रुई लेकर के आती है, कापूस लेके आती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देती है। ऐ मेरे बेटे ये रुई ले ले, ये कापूस ले ले और अपने कान के अंदर इस कापूस को लगा ले, इसलिए कि जो एड्रेस तू बता रहा है, जो तू पता बता रहा है, उसी एड्रेस पर, उसी पते पर एक मोहम्मद नामी आदमी है जो बड़ा जादूगर है, बड़ा जादूगर है, लोगों को अपने फेवर में जल्दी ले लेता है। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की आवाज तेरे कानों में ना पड़े। ऐ मेरे बेटे तूने मेरा काम किया, मेरे दिल को तूने खुश किया है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मोहम्मद की आप बातों में तू भी आ जाए। ये कापूस ले ले, ये रुई ले ले, अपने कान के अंदर डाल ले। वो रुई लेकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहा है। उसी रुई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंसू को पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। बुढ़िया अम्मा कहती है, ऐ मेरे बेटे तूने मेरे दिल को खुश किया, तूने मेरा काम किया, लेकिन मेरी इस बात पर तू रोने क्यों लग गया? क्या बात है, क्या माजरा है, क्या मैंने तुझे कोई गलत बात तो नहीं कह दी? प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ बुढ़िया अम्मा, जिस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात तू कर रही है वो कोई और नहीं, वो मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। ऐ मेरी माँ बता तो सही, मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू किया है? तू लकड़ी का गट्ठर उठा नहीं पा रही थी, मैंने उठा के अपने सर पे ले लिया, तू घर तक पहुंचाने के लिए गई, मैंने अपने तेरे घर तक भी उसे पहुंचा दिया। ऐ मेरी माँ बता तो सही, मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू किया, कौन सा मैंने तेरे ऊपर जादू किया है? चीख पड़ती है, अगर तुम ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना था। अगर यही बात को महात्मा गांधी जी ने लिखा है, अगर ये मुसलमान अपने नबी के अखलाक को अपना ले, सारी दुनिया इनके तरफ झुक जाएगी, सारी दुनिया इस्लाम के दायरे में आ जाएगी। पहले अपने नबी के अखलाक को समझो तो सही, क्या है नबी का अखलाक, किस नबी के मानने वाले हो, किस नबी के कलमा पढ़ने वाला यह समाज है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, समाज को, अपने अखलाक हसना को समाज के सामने ला करके रख दिया है। तो अम्मा खदीजा कहती हैं, ला तहमिलुल करला, ऐ मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा, आप परेशान ना होइए। उस वजह यह है कि आप दूसरे के बोझ को उठाते हैं। और एक अल्फाज हदीस के देखो, सही बुखारी के, अम्मा खदीजा कहती हैं, ये दूसरा औसाफ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप बयान कर चुकी हैं, तीसरे औसाफ का जिक्र कर रही हैं। व तक्सिबुल मादूम, ऐ मेरे प्यारे शौहर,
اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ تقسیم المعدوم، آپ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اپنے حصے کا بھی کھانا دوسروں کو دینے والے۔ آئیے صحیح بخاری شریف کا وہ منظر بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری اپنے بیویوں کے گھروں پر کمرے میں جاتے ہیں، سوال کرتے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ کھانے کو ہے؟ پہلی بیوی کے یہاں پہنچتے ہیں، کچھ نہیں ملا، نہیں ہے، پانی کے سوا کچھ گھر میں نہیں ہے۔ دوسرے دن دوسری بیوی کے گھر نہیں ملا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تیسرے دن تیسری بیوی کے یہاں، باری آپ نے ایک دن بیویوں کے گھر پہنچتے ہیں، سارے لوگوں نے نفی میں جواب دیا کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر سوموار کا دن آیا، اما عائشہ کی باری آ گئی، وہیں سے آپ چلے وہیں پہنچ گئے۔ اما عائشہ سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اما عائشہ غم نہ کرو، میں نے روزے کی نیت کر لی، لیکن جا رہے ہیں، ہو سکتا اللہ کھانے کا انتظام کر دے، راشن کا انتظام کر دے۔ پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ، ٹھیک ہے جاتے ہیں، ممکن ہے اللہ راشن کا انتظام کر دے۔ ایسے عائشہ، اما عائشہ آسا لگا لیتی ہیں، پیارے نبی جا رہے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ راشن لے کے آئیں گے، میرے گھر بھی چولہا جل جائے گا، میرے گھر بھی کھانا پک جائے گا۔ آپ کو راشن ملا بھی، آپ اپنے دونوں ہاتھ کے اندر 2 تھیلا پکڑ کے لے کے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو راستے میں 2 یتیم بچوں سے ملاقات ہو گئی، 2 یتیم بچے بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک 7 سال کا بچہ، دوسرا 9 سال کا بچہ رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے سوال کر لیا بچے کیوں رو رہے ہو؟ ایک دائیں ہاتھ کو پکڑا، دوسرے بائیں ہاتھ کو پکڑا، ایک کہتا اللہ کے نبی میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، دوسرا کہتا اللہ کے نبی میری ماں دنیا میں نہیں ہے، ایک کہتا میں 5 دن سے نہیں کھانا کھایا، دوسرا کہتا ہے میں 7 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا۔ آپ نے اپنے حصے کا بھی تھیلا ان دونوں یتیم بچوں کو ایک تھیلا دے دیتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں۔ اما عائشہ دیکھتی ہے خالی ہاتھ گھر پہ پہنچتے ہیں، کیا کچھ نہیں ملا؟ کہا ملا تھا، لیکن جو راشن ملا تھا وہ راستے میں 2 بچے یتیم بچے مل گئے، میں نے اپنے حصے کا راشن بھی ان کو دے دیا۔ اما عائشہ کہتی میں نے کم منع کیا کہ آپ نہ دیجیے، لیکن دونوں تھیلوں میں سے اگر تھوڑا نکال لیتے تو میرے گھر بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہتے اما عائشہ یہی خیال میرے دل میں بھی آیا تھا، لیکن اما عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی۔ تم دنیا میں آئی تمہارا باپ موجود تھا، تم دنیا میں آئی تمہاری ماں دنیا میں موجود تھی، میں اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔
دنیا میں جب میں آیا میرا باپ دنیا میں نہیں تھا، میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہاں میری ماں میرے نانا کیا مجھے لے کر آئی، واپس لے کے آ رہی تھی، مقام ابوا میں میری ماں مجھے لے کے پہنچی تو میں میرے باپ کے قبر کے بارے میں بتانے لگی، اے میرے بیٹے یہ تیرے باپ کی قبرستان ہے، تیرے باپ یہی دفن ہے۔ یہ جدائی میری ماں برداشت نہ کر سکی، میرے باپ کے قبر کے پاس میری ماں بھی وہی گری انتقال ہو گئی۔ اماں عائشہ سے کہتے ہیں میری عمر 6 سال کی تھی، میں بچپن میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر میں جب آیا میری ماں بھی مجھے خیر آباد کہہ کے چلی گئی، 8 سال کی عمر میں میرے دادا بھی انتقال کر گئے، 8 سال کی میری عمر تھی میرے دادا بھی انتقال ہو گئے۔ اے عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، یتیمی تم نے نہیں دیکھی ہے، میری ہمت نے یہ گوارا نہیں کیا ان یتیم بچوں کے تھیلوں سے تھوڑا تھوڑا راشن لے لوں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے میرے پیارے شوہر، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یہ ساری دنیا رائٹروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پڑھا اور سمجھا۔ افسوس یہ اس بات کی ہے کہ نبی ہمارا ہے، تعلیمات ہمارے ہیں، اور ہمارا یہ سماج نبی کی تعلیم سے اور نبی کے اخلاق سے دور ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ میرے نبی کیسے اٹھتے، کیسے بات کرتے، کیسے چلتے، کیسے ادب کرتے، کیسے احترام کرتے، وہ سب ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ کیا سیکھیں گے صاحب؟ آج ہمارا درجہ 3 میں پڑھنے والا بچہ یا بچی، درجہ 4 میں پڑھنے والا بچہ بچی، درجہ 5 میں پڑھنے والا بچہ بچی، آج جو مدرسے میں پڑھتے ہیں آج وہ قرآن پڑھنے کی بلایت نہیں ہے صاحب۔ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن نہیں آ رہا ہے۔ میں یہی کے بچوں کو میں نے دیکھا، کچھ بچوں کو جب میں قرآن پڑھانا شروع کیا، اللہ کی قسم ممبر رسول سے کھا کے کہتا ہوں کہ ابھی ایک لائن بچیاں قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ حال ہے کہ لوگ اپنے بچوں پر، اپنے اولاد پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تمہیں پڑھنے جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کس نبی کی تعلیمات آج ہم اپنانے پر تلے ہوئے ہیں اور کس شخصیت کو ہم ماننے والے ہیں؟ اپنے وقار کو ہمیں سمجھنے کی، اپنے وقار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے نبی کے تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔